بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نفرت کیا کرتی تھیں؟ آج ہم نے چند احادیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ازواج میں سے کون زیادہ پیاری ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پیاری ہیں۔ دوبارہ پوچھا گیا، مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا صحابی کون ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ اکرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختے جگر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے تو صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بیچتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہوئے نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواجات کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی وہ بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے ہاں ہوتا ہوں تو اللہ کی وحی اس بستر پر نازل ہوتی ہے اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواجات نے پوچھا، اے ام سلمہ،
سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج محترمات میں سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکی اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئی۔ آپ حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہو وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا بیٹی پھر عائشہ سے پیار کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج محترمات کو بیان کیا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت برا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی اے فاطمہ آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک اور بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی بات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہیں اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آ رہی ہے۔ تو خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضی آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بی بی کو نہیں ملی۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔